إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الازل الى قیام یوم الدین. مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے توسل کرتے ہیں سب مل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلفاء الحجة، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود بھیج دیں. محمد وآل محمد صلی اللہ. معرفت مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام، اس موضوع پر کچھ گزارشات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور اگر آپ نے محسوس کیا ہو تو جہاں کہیں گزشتہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے اور جو آیت اختتام میں پڑھی جاتی ہے
اگلے روز ہم اسے سرنامہ کلام میں پڑھتے ہیں تاکہ سلسلہ مسلسل جاری رہے۔ پہلے دن ہم نے آپ کی خدمت میں چونکہ مقدماتی گفتگو تھی تو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جس آیت کا بڑا گہرا تعلق اور اس کے جو حقیقی مصداق ہیں وہ فرزند رسول سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ روزانہ ہماری کوشش یہ بھی رہی کہ ابتدا میں سید الشہداء اور ان کی عزاداری اور ان کی معرفت کے عنوان سے بھی کچھ گزارشات پیش کی جائیں۔ ہمارا جو مذہب ہے اس میں جذبات بھی ہیں، عزاداری میں اگر جذبات نہ ہوں تو پھر تو وہ مجلس نہیں ہے بلکہ سیمینار ہو جائے گا، اس لیے جذبات کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جذبات ہی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جذبات ہی کی وجہ سے محبت علی میں نعرہ حیدری اور یا علی لگتا ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ میں ضروری ہیں، لیکن ان سب کی ریشنل بنیادیں بھی موجود ہیں، یعنی ان کے عقلی دلائل وہ بھی ہر مومن کے پاس اپنی اپنی سطح پہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم اس بات کے قائل تو نہیں کہ انا وجدنا آباءنا ھکذا یفعلون۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب بت پرستوں سے کہا جاتا تھا کہ اس بت پرستی کو چھوڑ دو تو ان کے پاس اس کی دلیل کے طور پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبت کو دلیل پیش کر رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں کون اس کا جواب دے سکتا تھا؟ پھر تو وہ حرف آخر تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے رسول آپ کا کام یہ کہ روشن طریقے سے بات پہنچا دیں۔ اس سے زیادہ روشن طریقے سے کیا بات؟ سرکار ختمی مرتبت سے بڑھ کے کوئی عقلی اور علمی دلیل پیش کر سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو ایک بڑا بت تھا اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب اس سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو سکتی تھی؟ کہ جب قوم نے آ کے پوچھا کہ ان سارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، پتا چلا کہ بھئی ایک ہی جوان تھا کہ جو شہر میں رہ گیا تھا، باقی تو سارا شہر چلا گیا تھا۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے شانے پر اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، اس سے سوال کر لو، اس سے پوچھ لو۔ یہ ان کے لیے اتنی شاکنگ بات تھی جیسے جھنجھوڑ دیا جائے کسی انسان کو۔ بھئی جھنجھوڑ دیا گیا کہ اب اس سے کیا پوچھیں؟ وہ کہ جو بولنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اب اس سے بڑھ کے تو کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ تو انبیاء کرام جب تشریف لاتے تھے تو ان کے دلائل میں اتنی کلیئرٹی ہوتی تھی، اتنی وضاحت ہوتی تھی کہ اس کے بعد آگے کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ لہذا جتنے دشمنان اہل بیت ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہیں؟ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ سرکاری ختمی مرتبت نے اتنا واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ یعنی بعد میں کوئی تصور، آج یہ شک و شبہ، مثلا جوان یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال بعد اتنا زیادہ اس میں کنٹروورسیز کریٹ کر دی گئی، کاش رسول اللہ ایسے کہہ دیتے تو کوئی شک نہ رہتا، اور ویسے بیان کر دیتے تو کوئی شک نہ رہتا، اور اس طرح کہہ دیتے تو بعد میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہوتا۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں تو میں جوانوں سے یہی کہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیسے کہتے کہ ڈسپیوٹ نہ ہوتا، تو میں تاریخ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ویسا بلکہ اس سے بہت بڑھ کر رسول اللہ نے فرما دیا۔ بھائی آپ مجھے بتائیے کیسے کہتے؟ مولا کا لفظ کہتے، امام کا لفظ کہتے، خلیفہ کا لفظ کہتے، وزیر کا لفظ کہتے، نفس کا لفظ، کیا کہتے؟ بس کیا کہتے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ بچتی۔ ایک بات مجھے بعد میں پیش کرنا تھی، اسے بھی یہاں پہ گزارش کر دوں۔ حسن کیا 1,24,000 انبیاء، کیا ان سب کو مسلمانوں نے دیکھا ہوا ہے کیا؟ غور فرمائیے گا، جو سارے 1,24,000 انبیاء سب کے، جس بچے سے پوچھ لو نبی کتنے ہیں، 1,24,000، کوئی شیعہ سنی بھی فرق نہیں ہے اس میں۔ بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کیا سب کے نام معلوم ہے؟ نہیں، نام بھی نہیں معلوم۔ اچھا جائے ولادت معلوم ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ جائے مدفن معلوم ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ کوئی مزار موجود ہے؟ وہ بھی نہیں پتا۔ کون سی شریعت لے کر آئے تھے؟ وہ بھی نہیں پتا۔ کون سی کتاب لے کر آئے تھے؟ وہ بھی نہیں پتا۔ کتنے عرصے کے لیے تھے؟ وہ بھی نہیں پتا۔ کس کس کی کیا عمر تھی؟ وہ بھی نہیں پتا۔ کس قوم میں آئے تھے؟ وہ بھی نہیں پتا۔ تو آپ کو پتا کیا ہے پھر؟ کہ 1,24,000 پتا ہے خالی،
کیوں پتا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. کیا مسلمان عجیب ہے، ماننے پر آئے تو ایک جملے میں اتنا بڑا عدد مان لے. اللہ اکبر. صلوات بر محمد و آل محمد. بھئی ماننے پر آئے تو جسے نہ دکھایا نہ جس کی تمام انبیاء محترم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی ولادت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کی شہادت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کے مقام ولادت کا مقام کچھ پتہ نہیں ہے، کس قوم میں آئے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کون سی کتاب کون سی شریعت لے کر آئے وہ پتہ نہیں. یہ سب چھوڑ دیں، نام بھی پتہ نہیں ہے. یعنی 35 سے زیادہ تو نام ہمیں پتہ نہیں ہے انبیاء کے. 30 سے 35 کچھ شخصیات ایسی ہیں تاریخ میں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ پتہ نہیں نبی تھے یا نہیں تھے. مثلا حضرت لقمان جن کے نام سے پورا سورہ قرآن کریم میں. حکمت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ لقمان حکیم، لیکن نبی تھے یا نہیں اس میں بعض علماء نے کہا تھے، بعض نے کہا سارے ملا لیجئے تب بھی 35 سے زیادہ نہیں بنتے. اچھا اب معاملہ یہ ہے، دیکھیں اب میں یہاں سے ایک بڑھ کے ایک بات کہوں. جس کے بارے میں فقط عدد بتایا، بغیر نام کے سب مانتے چلے گئے، اور جس کے لیے مجمع کو جمع کیا، جو گزر گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، پھر ممبر بنایا، ممبر پر بلند کیا، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا، شانوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی. صلوات بر محمد و آل محمد. جس کے لیے اتنی کلیئرٹی ہے، مجمع بھی جمع کر دیا، جو رہ گئے تھے ان کے لیے انتظار بھی کر دیا، جو چلے گئے تھے انہیں بلا بھی لیا، ممبر بھی بنا لیا. ممبر بھی ایسے بنایا کہ حضور نے کہا کہ ممبر بناؤ، اور ممبر بنانے کے لیے اصحاب کے پاس طریقہ کار بھی نہیں تھا کہ ممبر کیسے بنا، اس لیے کہ صحرا تھا. تو حضور نے کہا کہ پالان شتر پر ایک کے بعد ایک لکڑیاں جسے ہم کاٹھیا کہتے ہیں وہ رکھتے چلے جاؤ اور ممبر بنتا چلا جائے گا. اور جب ممبر بنا لیا تو اس کے بعد امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، لیکن پہلے خدا کی ولایت کا اعلان کیا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وانا مولاکم، اور میں تمہارا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. تو یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا ہے. اب مولا کے مطلب میں دوست ہے یا امام ہے. میں اتنا کہتا ہوں کہ اسی سیکوینس کا لفظ چلتا آ رہا ہے، اللہ، رسول اور علی. اللہ کو آپ جس لیول پر رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو جس لیول، اللہ کو دوست یار رکھیں گے، اللہ ہمارا نعوذ باللہ دوست یار ہے، یا پھر یہ کہ نہیں اللہ ہمارا آقا ہے اور مولا ہے. اسی سیکوینس پہ رسول اللہ نے کہا تھا اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ایسے شک و شبہ کیا بات ہے. اور جب ممبر بنایا رسول اللہ، ممبر توڑوا بھی دیا. جب ولایت کا اعلان کر دیا، غدیر کا خطبہ مکمل ہوا، تو آپ سے روایت ہے کہ ممبر ختم کیا. رسول اللہ نے کہا اسے توڑ دو، ختم کرو. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مدینہ کے ممبر پر کوئی جا کے بیٹھ جائے، غدیر کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا، اور کسی کا حق ہی نہیں ہے. اور میں اتنا بھی گزارش کر دوں کہ جناب وہ لوگ 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، 28 صفر حضور کی وفات ہے، 70 دن بعد. 12 ربیع الاول بھی تصور کر لیجئے، 75 دن بعد، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جو 2 مہینے پہلے ممبر نہیں بنا سکتے تھے، 2 مہینے بعد حضور کے بعد صاحب ممبر بنانے کے لیے چلے تھے. حضور سمجھانا چاہ رہے تھے تمہاری حیثیت اور اہلیت اتنی بھی نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے تم صحیح طرح ممبر بنا سکو. ممبر بنانے کے لیے بھی تم رسول اللہ کے مشورے کے محتاج ہو. بھائی رسول کے مشورے کے بغیر تو تم سے ممبر نہیں بن رہا تھا. تو آپس میں مشورے کے ساتھ تم رسول اللہ کا حکم چھوڑتے ہوئے صاحب ممبر کیسے بنا سکتے ہو؟ غور ہمارے آپ. تو لہٰذا یہ کلیئرٹی تھی. ایسا نہیں ہے یہ جوانوں کے ذہن میں آج یہ کنٹروورسیز کریٹ کی جاتی ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا، ویسا ہو جاتا تو بہتر تھا. بالکل بہت واضح تھا، بہت زیادہ کلیئر. اس وقت معاملہ کلیئر تھا، اتنا کلیئر کہ بزرگان دین نے آ کر یہ فرمایا کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو. آگے کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہیں پر ایک جملہ، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو. کیا یہ ایمان ابو طالب کا اعلان نہیں تھا؟ اس لیے کہ جب کسی کو مبارکباد دی جاتی ہے تو اسے اچھے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کا نقص نہیں بیان کیا جاتا، اسے اچھے نام کے ساتھ، اے ابو طالب کے بیٹے.
آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، میرے مولا ہو گئے اور مومن کے مولا ہو گئے اور مومنہ کے مولا ہو گئے. نہیں اتنا کلیئر تھا معاملہ. سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، غور فرمائے گا، سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج ہوتا ہے کلمہ غدیر میں. اور حیدر کو شانوں پہ اٹھا کر دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. اتنا کلیئر میں کل پڑھ چکا تھا. جب سورج کی روشنی وہ اندھے تک نہیں پہنچتی، پھر اس کا بھی کوئی علاج نہیں. اندھے کا تو پھر بھی علاج ہے، جو فارسی زبان میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، جو سو رہا ہو اسے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اسے آپ نہیں اٹھا سکتے. صحیح بھائی، وہ تو پریٹینڈ کر رہا ہے، آپ اسے کچھ بھی کر لیں، وہ پہلے سے جاگا ہوا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی اس نے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں. اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، اور رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، اور بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں. اور ہمارے تو وضاحت تھی. لہذا بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جتنے ہمارے ریچولز ہیں اس میں جذبات ضرور ہیں، لیکن جذبات کے ساتھ عقلی دلائل. دیکھیں ہم اس لیے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ان بزرگان کے ساتھ یوں شامل کر لیا میں نے اپنے آپ کو، ورنہ مجھے اپنے آپ کو جوانوں کے ساتھ شامل کرنا چاہیے تھا. سلسلہ یہ کہ جن کی عمریں گزر گئی ہیں، یا جنہوں نے اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ دادا سے ایک طریقہ کار کو سیکھا ہے، وہ تو معاملہ چل رہا ہے آگے، وہ تو انشاءاللہ گزر جائے گا معاملہ. لیکن جو ابھی ینگ جنریشن ہے انہیں ہمیں سمجھانا پڑے گا. اس لیے کہ اب جب آپ دبئی میں ہیں، آپ شارجہ میں ہیں، آپ یہاں سے پھر آگے ہو سکتا ہے موو کر جائیں، آپ کینیڈا تشریف لے جائیے، آپ آسٹریلیا تشریف لے جائیے، آپ انگلینڈ تشریف لے جائیے، وہاں پر پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ چونکہ ہمارے ماں باپ فقط یہ کر رہے تھے لہذا بچے بھی یہ کرتے رہیں گے. نہیں، جذبات کے ساتھ ساتھ آپ انہیں عقل سے بھی سمجھانا پڑے گا کہ ہم فرش ادا پہ آ کے کیوں بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سادہ سے میں خالی سوال کریٹ کر رہا ہوں، باقی جواب دینے کا اس وقت. مثال کے طور پر یہ سب حسین کی مجلس ہو رہی تو زمین پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں چیئرز لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جب آپ ٹریولنگ کیجئے تو آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سیمینار تو چیئرز پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، کیوں امام حسین السلام کی مجلس میں لوگ نیچے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ممبر کیوں لگا ہوا ہے؟ یہاں پر کوئی روسٹم کیوں نہیں لگا ہوا کہ وہ خطیب آئے اس پہ آ کے تقریر کرے؟ مثال کے طور پر یہ ہر مجلس کے اختتام پر مصائب سید الشہداء کا بیان کیوں ضروری ہے، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مصائب کیا ہیں؟ جیسے ہی ذاکر روایت شروع کرتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سی روایت پڑھنے والا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ روایت ہونے والی ہے تو بار بار اس کا ریکال کرنا اسے کیوں ضروری ہے؟ یہ اس کی کیا عقلی لاجک ہے، کیا بنیاد ہے اس کی؟ ہر چیز کی بنیاد ہے. اور ہمارے یہ جو ہم تعزیہ لے کر نکل رہے ہیں، یہ جو جھولا لے کر نکل رہے ہیں، علم لے کر نکل رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ تو جب تک ہم اور آپ نے اسے عقلی طور پر دلائل کے ساتھ اپنے بچوں تک منتقل نہیں کیا اس بات کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج جب تک ہم موجود ہیں تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے، لیکن بعد میں جانتا ہوں ایسی کئی فیملیز کو، خدا نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا موقع ہو جائے کہ پھر نسلیں جو اہل بیت اطہار کے نام پر چلتی ہوئی آ رہی تھیں وہ بعد میں کہیں اور ڈائیورٹ ہو جائیں. ایسا ہے. اس لیے ہمیں ان بنیادوں کو مضبوط رکھنا پڑے گا، فقط جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ انہیں عقلی دلائل کے ساتھ پیچ اپ کرنا پڑے گا. اور حسین نام ہی اس بات کا ہے جہاں عقل و جذبات کا اتنا حسین امتزاج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی ہے ہی وہ شخصیت. کربلا معلیٰ میں دیکھیں تو قدم قدم پر جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، لیکن کیا حسین ابن علی کا کوئی ایک قدم، کوئی ایک مورخ ایسا بتلا سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ جس کی عقلی بنیادیں موجود نہیں تھی؟ نہیں، عقل بھی ہے، لاجکس بھی ہیں، ساتھ میں جذبات بھی ہیں. یہ جب مکمل ہو تو تب سید الشہداء کی صحیح عزاداری ہے. کیوں ہم 1400 سال سے وہی جب محرم آتا حسین کا نام لیتے ہیں، وہی مصائب پڑھتے ہیں جو سب جانتے ہیں. مصائب بہت سے فضائل بھی آپ پہلے سے جانتے ہیں، جو بیان کیا جاتا ہے پہلے سے پتا ہوتا ہے. مثلا اب ایک بات گزارش کر دوں، آج سے کچھ سال قبل گریس میں
یہ میرے بچوں تک بات پہنچے اس لیے گزارش کر رہا ہوں. آج سے کچھ سال قبل گریس میں ایک کیس ری اوپن کیا گیا. وہ یہ تھا کہ سقراط یونانی فلسفی، بڑا تاریخ کا مشہور، اسے مار دیا تھا اس دور کے بادشاہ نے. اور مار اس لیے دیا تھا کہ سقراط کو یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ فلسفی تھا، بڑا عالم تھا، اس کے جو نظریات تھے وہ بادشاہ سے میچ نہیں کرتے تھے. وہ بادشاہ تھا، وہ ظالم، وہ چاہتا تھا کہ یہ میری تائید کرے. اس نے کہا میں تائید نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ بھائی تائید اگر میری نہیں کرو گے تو پھر یہ زہر کا پیالہ ہے، یہ پینا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مر جاؤں گا لیکن غلط بات نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، بادل نخواستہ پینا پڑا، مر گیا وہ. یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً کہا جاتا ہے 2500 سال پرانی. بھائی 2500 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا یونان میں. کچھ سالوں قبل یہ کیس اوپن کیا گیا، بالکل عدالت لگائی گئی. اس میں ایک قاضی صاحب تشریف فرمائے، اس میں دونوں طرف سے وکلا، اور کیا پروسیکیوٹ ہو رہا ہے کیس، ایک طرف سے بادشاہ کے وکیل اور ایک طرف سے سقراط کے وکیل، اور آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. اور پھر باقاعدہ یہ سائن کیا گیا کہ ہاں چونکہ سقراط کو ناحق قتل کیا گیا تھا لہذا بادشاہ کو سزائے موت دی جاتی ہے. جس بادشاہ کی قبر کا آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اسے سزائے موت ڈکلیئر کی جاتی ہے. تو بھئی جب دنیا نے ان یونانیوں سے سوال کیا کہ تم بڑے عقل مند، تمہارے یہاں پتہ نہیں کتنے فلسفی بڑے بڑے گزرے، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ 2500 سال پرانی بات، باقاعدہ عدالت، قاضی، وکیل، کیس، اس کے بعد سزا. تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ وہ جو بادشاہ تھا نا جس نے ناحق قتل کیا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو یونانی کہتا تھا، اور سقراط وہ بھی یونانی تھا، اور ہم بھی یونانی ہیں. آج اس کیس کا فیصلہ کر کے ہم دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم قاتل والے یونانی نہیں ہیں، ہم مظلوم والے یونانی ہیں. اللہ اکبر. ہم وہ قاتل والے یونانی نہیں ہیں جو بادشاہ تھا، ہم تو وہ مظلوم سقراط والے یونانی، ہم اس مظلوم کے ساتھ ہیں. ہم اس کیس کو اوپن کر کے دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں. بس مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے ان کی زبان پر بھی کلمہ اسلام موجود تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. کیسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کڑا شبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر کے ساتھ کہتے تھے حسین کو جلدی قتل کرو، نماز کا وقت جا رہا ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے تھے، اور سید الشہداء تو تھے ہی نواسہ رسول. ہم ہر سال محرم کا چاند دیکھ کر حسین کا فرش اعضا بچا کر دنیا کو یہ سمجھا دیتے ہیں وہ بھی مسلمان تھے، اور سید الشہداء تو تھے ہی نواسہ. لیکن ہم یاد رکھو ہم قاتلوں والے مسلمان نہیں ہیں، وہ حسین والے مسلمان ہیں. تو یہ ہر سال اس مقصد ہے اس کا، اس کے پیچھے لاجک موجود ہے، اس کے پیچھے دلیل موجود ہے. غور فرمائیں آپ. تو یہ وہ دلائل ہیں کہ جنہیں منتقل کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں تک، تاکہ انہیں سمجھ میں آ سکے کہ کیوں حسین کا فرش اعضا بچھایا جاتا ہے، کیوں ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، کیوں ماتم کرتے ہیں. ایک ایک کے لیے دلیل. اور اگر نہ ہو سکے دلیل تو پھر کتاب میں دیکھیے، انٹرنیٹ پہ ملاحظہ فرمائیے، علماء کرام سے پوچھیے، تاکہ بچوں تک جو صحیح دین کی تصویر ہے وہ پہنچ سکے. ہمیں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے تو پوری وضاحت، پوری کلیئرٹی کر دی، اور ہم جب اس در پر آئے ہیں، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا در، پھر میں عرض کروں جذبات کے ساتھ فقط نہیں، عقل کے ساتھ بھی سوچئے گا. اصلا اگر کوئی علی کے در سے وابستہ نہ ہو، کوئی حسین کے در سے وابستہ نہ ہو، تو ناممکن ہے کہ بغیر علی اور بغیر حسین کے کوئی خود اول متعال تک پہنچ سکے. ناممکن ہے. ہم آئے اس در پہ اس لیے تاکہ ہمیں خدا تک پہنچا سکیں. غور فرما رہے ہیں آپ. خلافت دوم کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. حج کا موقع تھا، تو جو بھی خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے وہ امیر حج بن کے حج پہ تشریف لاتے تھے. طریقہ کار تھا. تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے امیر حج. مولا علی علیہ السلام بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے. علی طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس، اور خلیفۃ المسلمین کے پاس آ کر یہ کہا کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے، شکایت کے لیے. آئے وہ خلیفۃ المسلمین کے پاس کہ علی نے مجھے تپڑ مار دیا. چہرے پر آثار بھی نظر آ رہے تھے. اچھا اب انہیں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ علی کو بلائے.
کہ بھائی حاضر ہو جائیے آپ، کیوں مارا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں خود چلتا ہوں، میں خود چلتا ہوں، خود چل کے پوچھتا ہوں علی سے کہ کیوں مارا انہوں نے۔ تو یہ انہیں ساتھ لے کر گئے امیر المومنین کے پاس، مولا مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد کی جو نماز ہوتی ہے وہاں نماز انجام دے کر فارغ ہوئے تھے، تشریف فرما تھے وہاں آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ جملہ ہے، اے مومنوں کے امیر آپ پر سلام ہو، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا انہیں تماچا مار دیا؟ کہا میں نے مارا ہے۔ کہا کیوں؟ علی نے کہا کہ یہ طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا۔ اب اللہ کے گھر میں ٹھیک ہے، شیطان شراب خانے میں تو جا کے نہیں بہکائے گا نا، وہاں تو پہلے ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے گھر میں آ کے بہکائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی ناموس پر یوں نگاہ کر رہا تھا، تو لہٰذا طواف کے دوران حرمت خانہ خدا میں نے اسے مار دیا۔ اس وقت جانتے ہیں خلیفۃ المسلمین انہوں نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ انہوں نے اس شخص کو دیکھ کر کہا میں تیرے بارے میں کیا کہوں، اس لیے کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا۔ اللہ اکبر، سب مل کے صلوات بھیجیں امیر المومنین کی ذات ہے۔ یعنی پتا چلا کہ ہر ایک کی زبان پر اس وقت جملہ تھا، علی کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں ہے، عین اللہ ہے، علی کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، لہذا جو علی تک پہنچا وہ خدا تک پہنچے گا۔ فقط جذبات کا معاملہ نہیں ہے کہ رسول اللہ یہ فرمائے، کل اس حدیث کو میں نے عرض کیا تھا، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جائیں تو اللہ جہنم کی آگ کو خلق ہی نہ کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سب علی کی محبت پر جمع ہو جائیں تو سب کے سب خدا تک پہنچ جائیں گے، جہنم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ غالب نے بھی کہا تھا نا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق و بندگی بو تراب میں۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے، دوسرا جملہ دلیل ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کیا مطلب اس کا؟ ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ دوست یہاں کون ہے؟ دوست سے مراد پروردگار عالم ہے۔ فارسی زبان میں اکثر جب کلام کہا جاتا ہے، حافظ کے کلام میں بھی بہت ہے، پروردگار کو لفظ دوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، یعنی جو دوست کا ندیم ہے، دوست کا ساتھی ہے، دوست کا دوست ہے، اس سے ہمیں دوست کی خوشبو آئے گی۔ مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اللہ اکبر، کیا مارکۃ الارا شعر ہے۔ جب بو تراب کی بندگی کر رہا ہوں، بندگی کا مطلب عبادت نہیں، بو تراب کی پیروی کر رہا ہوں، تو جو بو تراب کی پیروی کر رہا ہوں وہ حضرت حق کی پیروی کر رہا ہوں، اس لیے کہ بو تراب سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ غالب کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جب شعر لکھا تو بھوپال کے مفتی اعظم تھے، علی گڑھ کی لائبریری میں یہ خط موجود ہے۔ بھوپال کے مفتی اعظم نے خط لکھ دیا غالب کو، اور غالب کو خط لکھنے کے بعد کہا کہ اے غالب، تو شرابی تھا، تو جواری بھی تھا، تو پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا تھا، تو تیرا ویسے تو جہنم میں جانا یقینی تھا۔ اب مفتیوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کسی کو فوراً جہنم میں پہنچا دیں بس جلدی سے، ہے نا؟ تو کہا بھائی تیرا جہنم میں جانا یقینی تھا، لیکن اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایک بات تھی، شاید اللہ تجھے معاف کر دے شرابی ہونے کے باوجود، جواری ہونے کے باوجود، لیکن اب تو تیری بخشش کا کوئی امکان ہی نہیں رہا، اس لیے کہ تو نے تو کر دیا شرک، تو نے کہا کہ میں بندگی ابو تراب میں ہوں، تو نے کر دیا شرک، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، لہذا تو تب کنفرم جہنم میں ہے۔ یہ علی گڑھ کی لائبریری میں خط موجود ہے، مفتی اعظم بھوپال نے خط لکھا غالب کو، غالب کے پاس خط پہنچا، غالب نے اس خط کا جواب دیا، وہ بھی وہاں موجود ہے علی گڑھ لائبریری میں۔ خط یہ لکھا کہ اچھا خط جب شروع ہوتا ہے تو جناب قبلہ و کعبہ مفتی اعظم اعلیٰ تبار مد ظلہ العلی، یوں کر کے نہیں کچھ نہیں۔ اب غالب پتہ نہیں کس مزاج میں تھے،
کہا ابے مفتی سن. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے خط. بھائی اب اس جملے کو پڑھ کے تو مفتی صاحب ویسے ہی سن ہو گئے ہوں گے فوراً کہ یہ کیا ہو گیا بھائی قبلہ, مطلب یہ. کہا ابے مفتی سن. لیکن میں گزارش کر چکا ہوں, بزرگ علماء اہل سنت وہ بھی امیر المومنین پنجتن پاک کے فضائل کے قائل ہیں, تو ایک مخصوص طبقہ ہے. تو کہا سن, میں تجھے بتاتا ہوں کہ شرک ہے کیا. اب ایک شاعر بتا رہا ہے, کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ شرک ہے کیا. شرک یہ ہے کہ خدا کی صفات اور خدا کی ذات اور خدا کے افعال میں کسی کو شریک قرار دینا. دیکھیں بالکل صحیح ڈیفینیشن کی ہے. خدا کی ذات میں شریک, صفات میں شریک, افعال میں شریک. یعنی کیا مطلب؟ کوئی یہ کہے کہ جیسے خدا رازق ہے ویسے پنجتن پاک بھی مستقل رازق ہیں, یعنی خدا سے عطا کردہ نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ ظاہر وہ شکر ہو جائے گا. ہم وسیلے کا مطلب یہ ہے, وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے لے رہا ہو اور ہمیں دے رہا ہو. تو کہا جو خدا کی ذات, صفات, افعال میں شریک قرار دے برابر پیرل خدا کے ساتھ کسی کا, وہ مشرک ہے. دوسرا کیا تعریف کی ہے غالب نے؟ بالکل صحیح تعریف کی ہے. کہ دوسرا یہ جو مقام ختم نبوت میں مصطفیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ بھی مشرک. یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. اور پھر جو مقام ولایت مرتضوی میں علی کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے وہ بھی مشرک. غالب نے کہا کہ یہ تین, جو ان تینوں میں سے کسی ایک میں آ جائے وہ مشرک. اس کے بعد جانتے کیا کہا بھائی اسے یہ تو پڑھ کے اسے تو ٹھنڈے پسینے آگے ہوں گے. مطلب ظاہر ہے کہ اتنی ایک انسان اتنی علمی بات کر رہا ہے اتنی گہرائی کے ساتھ. اس کے بعد کہا کہ میں جہنم میں جاؤں گا, یہ تو نے لکھا ہے, بالکل ٹھیک لکھا ہے, بالکل میں جاؤں گا, میں تو جہنم میں جاؤں گا اس لیے کہ میں شراب پیتا ہوں, میں جوا بھی کھیلتا ہوں, میں جہنم میں تو جاؤں گا. لیکن اب سن لے کہ جہنم میں جاؤں گا جب, تو اللہ مجھے جہنم میں اس لیے بھیجے گا تاکہ جب آپ بھی تشریف لے آئیں جہنم میں تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر تجھ جیسوں کو جلا سکوں بار بار. اس لیے میں جاؤں گا جہنم میں. اس کے بعد کیا معرکۃ الآراء جملہ لکھا, بس مختصر سا خط. اب میں بہت کاٹ پیٹ کے کہہ رہا ہوں, جو آخری جملہ ہے ظاہر ہے کہ اس میں ممبر کا تقاضا بھی ہے اور بات جو ہے وہ پردے کی اس طرف بھی جا رہی ہے. تو کہا کہ مولوی صاحب دماء ثلاثہ, بس اتنا کہوں گا میں, 3 خون ہے نا. اب وہ خواتین کا جو سلسلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے, کہ اس خون میں صبح و شام غوطہ زن ہو کر یہ دیکھنے والے کہ کس کی کیا کیفیت ہے, کیا واجب ہے, کیا حرام ہے, ایسے خون میں ڈبکیاں لگانے والے کو کیا پتا کہ ساقی کوثر کا اللہ نے کیا مقام رکھا ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے غالب کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی تک پہنچو تو رنگ و بو خدائی تمہیں کردار مرتضوی میں محسوس ہوگی. جو علی تک پہنچے گا پھر علی اسے خدا تک پہنچائیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بس یہاں پر اب چونکہ آج سوئم کے اعتبار سے مجلس ہے تو لہذا مجھے اور بھی تھوڑا سا موضوع اس طرف لے کے جانا ہے. میں اتنی بات آخر میں گزارش کر دوں, دیکھیے اب محبوب المحبوب محبوب, کل میں نے جملہ کہا تھا جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. رسول اللہ اپنی امت کو, اپنی قوم کو علی تک اس لیے لے کر آنا چاہتے تھے کہ جو علی تک آ جائے تو جس سے علی کو پیار ہے اسے بھی پیار ہونا شروع ہو جائے, اسے بھی اس سے عشق ہو جائے. علی کو نماز سے عشق کیسے عشق ہو جائے, علی کو اخلاق سے عشق کیسے عشق ہو جائے, علی کو تقویٰ سے عشق کیسے عشق ہو جائے. جس چیز سے علی کو عشق ہے, محبوب المحبوب محبوب,
اور میں فرش ادا پر آ کے بیٹھنے والے اپنے ہر مومن سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، جب آپ تشریف لاتے ہیں فرش ادا پر، محبت علی کا ایک بڑا اہم جز ہے عمل میں جس کا اظہار ہونا چاہیے. جب آپ فرش ادا پہ تشریف لاتے ہیں، کسی سے بھی سوال کر لیجیے آپ آتے کیوں ہیں، ہر ایک یہ جواب دے گا کہ بھئی ہم حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو ان کا لال کا پرسہ دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ سب اسی لیے آتے ہیں کہ بیوی کو پرسہ پیش کر سکیں. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو حسین کے فرش ادا پر آ کر حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بد تہذیبی، بد اخلاقی یوں کر دے کہ اپنے باپ کی ماں کی توہین کر دے؟ جو فرش ادا پر آ کے بیٹھا ہے اور حسین کی ماں کو پرسہ دینا چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنی ماں کا ویسا احترام تو رکھے کہ جیسے حسین چاہتے تھے. جوان ساتھیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ماتم کرنا یقیناً بڑی عبادت ہے، لیکن جب ماتم کے بعد آپ گھر پہنچے، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، ارے آپ کو پتہ نہیں ہے، غصے میں آ جاتا ہے انسان. میں تھک کر آیا ہوں، میں ماتم کر کے آیا ہوں. ماتم کر کے آپ آئے تو بہت اچھا کام کیا آپ نے. جب ماتم کر کے گھر تشریف لے گئے تو ماتم کر کیوں رہے تھے؟ تاکہ حسین کی ماں کو اور حسین کے والد گرامی کو پرسہ پیش کر سکیں. تو کیا اپنے والد گرامی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بد احترامی کریں گے؟ تو پھر مجلس حسین کا فائدہ کیا ہوا؟ آخری زمانے کے حالات میں ہے کہ لوگ اپنے دوست کے ساتھ بھلائی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے. یہ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا. دوست کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک گھومتے پھرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ دل راضی رہے گا، بھئی دوست ہے. لیکن جہاں باپ نے ایک کام کہہ دیا، اوہ زمین آسمان ایک ہو جائیں گے. یہ حسین ہی نہیں ہو سکتا. حسن آپ تصور کیجئے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے گزارش کروں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم تلاش کرتے ہیں سید الشہداء کی قربت کو کوئی 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تب وہ اس مقام عرفان پہ پہنچے گا اور پوری رات جاگے. یہ نہیں 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 نہیں، ابھی سٹارٹ بہت چھوٹی چیزوں سے. ان چھوٹی چیزوں کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا ہے. ماں باپ کا احترام، عزت، یہ انسان کو کس مقام تک پہنچا دیتی ہے. یہ نیکی ہمارے تصور سے باہر ہے. جانے گرامی عارف بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے جوان کو دیکھا، کربلا محلہ میں آیا، حسین کی زری کے سامنے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زری مطہر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا زائری، اے میرے زائر تجھ پر سلام ہو. عارف کہتے میرا دل دہل گیا. ساری دنیا حسین کو سلام کرتی ہے، حسین اسے سلام کر رہے ہیں. یہ کیوں اس مقام تک پہنچا؟ کیا وجہ ہے؟ پروردگار آپ کو بار بار کربلا محلہ جانا نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بالکل دل کی گہرائی کے ساتھ کہ فرش ادا سے آپ کی دعا رد نہ ہو، بآواز بلند درود بھیجیں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے نام پر. صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. انشاءاللہ سب کو نصیب ہو جلد سے جلد. جب آپ حرم تشریف لے جائیے تو وہاں پر حضرت ابراہیم مجاب ان کی قبر ہے، زری بنی ہوئی ہے. جو جا چکے ہیں ان کے ذہن میں آ گیا. ابراہیم مجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم مجاب 7ویں امام کی اولاد میں سے تھے. تشریف لائے اپنے جد کی زیارت کرنے کے لیے. تشریف لائے جب امام حسین السلام کی قبر تھی، اس وقت تو زری بنی ہوئی نہیں تھی. قبر کے پاس پہنچا، السلام علیکہ یا جدہ کہہ کے سلام کیا، اے میرے جد حسین آپ پر سلام ہو. تو قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو. ابراہیم نام تھا جسے جواب دیا جائے، عربی زبان میں اسے کہتے ہیں مجاب. جواب دینے والا مجیب، جواب جسے دیا جائے مجاب. نام ہو گیا ابراہیم مجاب. وہیں پر رہے، مجاوری کی، سید الشہداء کی حرم کی، وہیں پر وفات ہو گئی. مولا نے یہ مقام عطا کیا کہ آج جو حسین کی قبر کا ظاہر ہے وہ ابراہیم مجاب کی قبر کا بھی ظاہر ہے. وہیں زری بنی ہوئی. اللہ اکبر، کیا مقام، کیا رتبہ ہے. تو حسین جیسے جواب دیں، عالم دین نے دیکھا کہ اسے سید الشہداء نے جواب دیا. جیسے وہ باہر نکلا نا، اس کے پیچھے پیچھے آئے، کہا جوان تو یہ بتا تو نے کون سی نیکی ایسی کی ہے کہ آج حسین نے تجھے جواب دیا ہے. اس نے کہا کہ نہیں معلوم، مجھے تو کوئی ایسی ذہن میں نیکی نہیں آتی، کوئی خاص ایسی عبادت کی ہو. میں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تجھ میں وہ ظرفیت تھی، اللہ اکبر، تجھ میں وہ ظرفیت تھی کہ فرزند زہرا کے سلام کا جواب، تجھے جب فرزند زہرا کو تو نے سلام کیا تو وہ تجھے سلام کا جواب دیں. کہا کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ شب جمعہ تھی، عراقی تھا یہ شخص،
کہتا ہے کہ میں ہر شب جمعہ باری باری میں دور رہتا ہوں کربلا سے، ایک شب جمعہ اپنے باپ کو زیارت پر لے کر آتا ہوں، ایک شب جمعہ اپنی ماں کو لے کر آتا ہوں۔ عراقی تو ہر شب جمعہ وہاں پر گویا حج کا منظر ہوتا ہے، کربلا معلیٰ میں اتنا مجمع۔ تو کہتا میں تو آتا ہی ہوں لیکن میرے پاس سواری ایک ہے، اور وہ نہیں سا جانور ہے، اس پر دو ہی بیٹھ سکتے ہیں، بلکہ نہیں، اس نے یہ کہا معذرت، اس نے کہا ایک بیٹھ سکتا ہے۔ میں اپنے باپ کو بٹھاتا ہوں، خود پیدل چل کے آتا ہوں، ایک شب اپنی ماں کو بٹھاتا ہوں، پیدل چل کر آتا ہوں۔ اس بار باری تھی باپ کی، میں نے باپ کو سواری دی، باپ میرا بیٹھ گیا، میں چلنے لگا کہ ماں اپنے میرے گھر سے باہر نکلی اور ماں نے کہا کہ بیٹا تو جا رہا ہے، اس شب میرا بڑا دل کر رہا ہے، تو مجھے کربلا لے کر جا، پتہ نہیں اگلی شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں، میرا دل مچل رہا ہے، تو مجھے کربلا لے کر جا۔ اچھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی اور کرائے پہ سواری لے سکتا، میں نے کہا مادر گرامی بڑا سخت ہے، مشکل ہو جائے گا بہت، میں آپ کو اگلی شب جمعہ لے کر جاؤں گا۔ تو ماں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میں تجھ سے ماں بن کر حکم دیتی ہوں، تو مجھے اس شب جمعہ لے جا۔ میں نے دل میں خیال کیا اب میری ماں کہہ رہی ہے حسین کے حرم جانے کے لیے، تو ٹھیک ہے، ایک ہی طریقہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا لو۔ مجھے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا، باپ کو سواری پہ بٹھایا، ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ ابھی بٹھایا تھا کہ شدید سخت بارش ہونا شروع ہوئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کو منع کر دوں، بارش بہت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے اٹھا کے لے کے جاؤں گا، لیکن میں نے کہا جب حسین کے نام پر کام آغاز کیا ہے تو مولا ہی مدد فرمائیں گے۔ پھر میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، بارش بہت تیز ہونے لگی، تیز بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ کیچڑ، یہاں تک کہ گڑھے، میں اپنی ماں کو سنبھالتا پہنچا کربلا۔ تو جیسے ہی دور سے حسین کا گنبد نظر آیا نا، تو میری ماں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین آپ پر سلام ہو، اور میرے لیے دعا کی۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر اے مولا آپ کے حرم لے کر آیا ہے، اگر یہ کوئی بات آپ سے کہے، کوئی دعا مانگے، کچھ بھی کہے، اسے خالی جواب کے واپس نہیں پلٹائیے گا، جو یہ کہے اس کا جواب دے دیجیے گا، یہ دعا مانگے، یہ کچھ کہے آپ سے، اس کی مراد پوری ہو جائے۔ بس میری ماں نے جملہ کہا، میں نے ماں کو اتار دیا اور وہ چلی گئیں زیارت کے لیے، میں آگے اپنے باپ کو لے کر زیارت کے لیے۔ عالم دین نے کہا کہ جو تو اپنی ماں کو شانے پہ بٹھا کے لے کر آیا تھا، تو نے حسین کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تیری ماں کی دعا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معرفت حسین، محبت حسین، مراحل کیا ہے اس کے؟ مراحل یہ کہ پہلے گھر سے شروع کرو۔ کتنے ایسے لوگ میں جانتا ہوں بہت نیکی کا کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ادارے چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، گھر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہے، بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے، بھائی پہ کیا گزر رہی ہے، بیوی بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، غور ہمارے یہاں نہیں، گھر سے شروع کرو۔ کہا ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت، یعنی اس نام پر جو حسین ابن علی کے نام گرامی پر اس نے اپنی ماں کو جو شانوں پہ بٹھا کے لے کر آیا تھا، سید الشہداء نے مقام عطا کیا۔ بس میں یہیں سے ربط مصائب دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک یہ ماں ہے جس نے دعا دی، اس دعا کا نتیجہ ہوا کہ حسین نے سلام کا جواب دیا۔ جب میں اس ماں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا کی مائیں یاد آ جاتی ہیں۔ کربلا کی مائیں بھی عجیب مائیں تھیں۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ رسول ہمیں علی تک، حسین تک اس لیے پہنچانا چاہتے ہیں ہم خدا تک پہنچیں۔ اگر خدا تک نہیں پہنچ رہے اس کا مطلب کوئی بیریئر موجود ہے، کوئی پرابلم ہے، اسے دور کرنا ہے۔ اور فرش عزا پر آگے بیٹھے حسین کی ماں کو پرسہ دینے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ بس سلوکی کریں تو فائدہ کیا ہوگا؟ حسین کی ماں کیسے راضی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ بس میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، میں آپ سب سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن چونکہ ممبر مولا نے عطا کیا ہے نا، تو یہاں سے جب یہ بات نہ کروں تو پھر کہاں بات کروں گا؟ یہ میرے سر پہ امامہ ہے، اس لحاظ بات کر رہا تھا تاکہ پیغام پہنچ جائے فقط۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی روایت ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، مرنے کے بعد روایت ہمارے پاس موجود ہے،
کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد اپنی زندگی میں ایسے مگن ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، خیال ہی نہیں رکھا اپنے ماں باپ کا، کبھی نہ فاتحہ پڑھی نہ قبر پہ گئے۔ اچھا ایک دعا اور گزارش کر، مومنین سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائیے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھر میں پرابلم ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں ایک حدیث، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے خاص یہ رکھا ہے کہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کے مانگو، یا اپنے باپ کی قبر پہ جا کے مانگو تو وہاں پوری ہوں گی۔ حتیٰ روایت، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں کہ ماں باپ کو کیا مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری قبروں کی زیارت پر نہ آ سکو، امکان نہ ہو تمہارے پاس، مالی وسائل نہ ہو، کچھ اور ایسے مسائل، تم ہماری قبروں کی زیارت پر نہ آ سکو تو جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر پر ہماری نیت سے زیارت کرو، تمہیں ویسا ثواب ملے گا جیسے تم کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کر رہے ہو۔ یہ مقام ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی کچھ حدیث میں والدین اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں کیونکہ اولاد کو ان کی فکر نہیں ہوتی۔ برعکس بھی ہے، کچھ ناراض والدین جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اگر بچہ قبر پہ جا کے معافی مانگے، ان کے لیے وہ اعمال انجام دے کہ ان کے قبر میں سہارا بن سکے، ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ لیٹ نہیں ہے، اب بھی جن کے والدین گزر چکے ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں، لیٹ نہیں ہے اب بھی، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے بہت کچھ پہنچا سکتے ہیں۔ بس وقت بھی میرا تمام ہو رہا ہے اور میں روزانہ اپنے وقت سے اوپر جا رہا تھا، آج میں کوشش کروں گا وقت کے اندر بات ختم کروں۔ اس فرش عذاب پہ بھی جو آ کے بیٹھتے ہیں نا، اب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آیت اللہ موحدی بزرگ مجتہد تھے، جب بھی نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد چند لمحوں کے مصائب پڑھتے تھے۔ اچھا جن کے والدین میں سے کوئی ایک مرحوم ہے وہ ضرور سنیں انہیں۔ مصائب پڑھ کے ہدیہ کرتے تھے۔ چند لمحوں کے مصائب کتنے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے، بس دل غمگین ہو جاتا تھا۔ مثلا میں کہتا تھا بوڑھے باپ پر کتنا سخت وقت تھا کہ جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا۔ میں کربلا کے اس منظر کو یاد کرتا تھا، میرا دل غمگین ہو جاتا تھا، میں اسے ہدیہ کر دیتا تھا اپنی مرحومہ ماں کو، اس ثواب کو۔ میں کئی دن یہ کام کرتا رہا، پھر میں نے دل میں سوچا کہ یہ چند لمحوں کے مصائب میں پڑھتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، نہیں معلوم ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کام کرنا چھوڑ دیا میں نے، یہ کام نہیں کیا۔ پھر میں نے کچھ دنوں بعد ماں کو خواب میں دیکھا، مرحومہ ماں تشریف لائیں اور کہا کہ اے میرے لال موحدی، تو نے یہ کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو مجھے روزانہ مصائب کا ثواب ہدیہ کرتا تھا، تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب دیا میں نے اپنی والدہ گرامی کو کہ میں سوچتا تھا پتہ نہیں آپ تک ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اتنے چند لمحوں کے مصائب میں پڑھتا ہوں بس۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا جب تو ان مصائب کو پڑھ کر مجھے ہدیہ کرتا تھا تو فرشتہ روزانہ ایک نور کا طبق لے کر میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے بیٹے نے تجھے دنیا سے بھیجوایا ہے۔ اب دیکھیں حقوق والدین کہاں تک پہنچے۔ حسین کے فرش ادا پہ جو آنسو بہتے ہیں انہیں ہدیہ کیجئے گا اپنی مرحوم ماں کو، اپنے مرحوم باپ کو، اس لیے کہ وہ ہیں جن کا احسان ہے۔ وہ اپنی گودیوں میں ہمیں مجلس میں لے کر جاتی تھی تاکہ یا علی یا حسین کی آوازیں میرے بچے کے کان میں پڑ جائیں۔ مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا تھا لیکن ماں اپنی گود میں لے کر آتی تھی، فرش ادا پہ بٹھاتی تھی۔ نہ اس وقت گاڑی کو انتظام تھا، نہ کوئی مناسب وسائل موجود تھے، پتہ نہیں کتنا ماں پیدل چلا کرتی تھی، باپ پیدل چلا کرتا تھا اپنی گودیوں میں لے کر تاکہ میرے بچے حسین کی مجلس میں جائیں۔ تو کیا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے ان ماں باپ کو یاد نہیں کریں گے؟ کیا انہیں ثواب نہیں پہنچائیں گے؟ اب اور پھر دیکھیں ایک کے بعد ایک روایت میری زبان پر آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ موضوع اتنا بڑا ہے اور کاش کبھی ایک عشرے کا موضوع بنا کے انشاءاللہ گزارش کریں گے ماں باپ کے سلسلے میں اور اولاد کے سلسلے میں بھی۔ اسحاق ابن عمار چھٹے امام کے صحابی ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں مولا میں اپنے گناہوں پر رونا چاہتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ امام نے کہا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا میری ماں مر چکی ہے۔ کہ جب اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مولا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مجھے میرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا کہ بس تو اپنی ماں کو یاد کر، جب تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ان آنسوؤں کے صدقے میں خدا سے دعا مانگ کہ وہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو تو نے اپنی مرحومہ ماں پر آنسو بہائے، اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو اپنی مومنہ ماں پر روئے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، تو جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر روئے، بس مصائب ختم ہو گئے۔ بس اس سے آگے میں کیا پڑھوں؟
جو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر ہو. نہیں ایک جملہ اور کہہ دوں, جو اون محمد کی ماں زینب جو عباس کی ماں ام البنین پر روئے, جو اصغر کی ماں ام رباب پر روئے, سکینہ کی ماں ام رباب پر روئے, تو کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ فرش عذاب پر بیٹھے, جب آنکھوں میں آنسو آئیں تو دعا کریں اور ہدیہ کریں اپنی مرحومہ ماں کی خدمت میں, اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, ماں تک ثواب بھی پہنچے گا. بس مجھے ایک روایت پڑھنے دیں, جملہ مکمل کر دوں میں. حسین کی ماں فاطمہ زہرا, کیا تعلق ہے حسین میں اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا میں؟ جب 4 مہینے کا حمل تھا, سید الشہداء شکم مادر میں تھے, الدمعۃ الساکبہ کتاب پہلی جلد کی روایت ہے, شہزادی کونین نے اچانک آواز سنی, السلام علیک یا اماں. حسین شکم مادر سے اپنی ماں کو سلام کر رہے ہیں, کہتے ہیں اے میری مادر گرامی آپ پر سلام ہو, الا ولدک العطشان, میں تیرا بہت پیاسا بیٹا ہوں ماں. صبح کو یہ سلام کیا حسین نے, سیدہ کا دل گھبرا گیا. جب دوپہر کا وقت آیا, السلام علیک یا اماں, اے میری مادر گرامی آپ پر سلام ہو, انا ولدک العریان, میں آپ کا بے لباس بیٹا ہوں. جب رات کا وقت آیا, السلام علیک یا اماں, اے میری مادر گرامی آپ پر سلام ہو, میں آپ کا پامال شدہ بیٹا ہوں. وقتوں کا خیال کیجئے گا. دیکھیں ایک مرتبہ جناب ام سلمہ سے کہا, مادر گرامی میرا بچہ مجھ سے بات کرتا ہے لیکن ایسی بات کرتا ہے کہ میرا دل تڑپ اٹھتا ہے, مجھے اپنے بابا کے پاس لے کر چلیے گا. اپنے بابا کے پاس تشریف لے گئیں, کہا کہ بابا میرا حسین ہے, مجھے سلام کرتا ہے, صبح کو کہتا ہے کہ میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں, آپ پر سلام ہو. عصر کا وقت آتا ہے, کہتا ہے کہ میں آپ کا بے لباس بیٹا ہوں, آپ پر سلام ہو. رات کا وقت آتا ہے, کہتا ہے میں آپ کا پامال بیٹا ہوں, آپ پر سلام ہو. بابا وجہ کیا ہے؟ کہ ایک دن آئے گا تیرے حسین پر, صبح عاشور ہوگی, حسین پیاسا ہوگا. عصر کا وقت آئے گا, حسین شہید ہو جائے گا, ظالم اس کے لباس کو لوٹ لیں گے. اور رات کا وقت آئے گا جب حسین کا جنازہ گھوڑوں کی سمو ترے پامال ہو جائے گا. ماں نے گریہ کیا, شدت کے ساتھ گریہ کیا, اور ماں کے دل میں اب خیال ہے کہ بس میرا بیٹا ہے, اس پر یہ دن آنے والا ہے, یہ مصیبت آنے والی ہے. لہذا سید الشہداء کے ساتھ خاص اہتمام برتا. جملہ مکمل, بس مصائب ختم ہو گئے. خاص اہتمام برتتی تھی فاطمہ زہرا, ایسے اہتمام برتتی تھی کہ حضور حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے, حسن کے لبھائے مبارک کا بوسہ لیتے تھے. حسین گریہ کرتے ہوئے, مادر گرامی نانا نے میرے گلے کا بوسہ لیا, لب کا بوسہ نہیں لیا. ماں نے حسین کو لیا, اپنے بابا کے پاس گئی, کہا بابا حسین کے لبوں کا بوسہ کیوں نہ لیا؟ کہا اس لیے کہ حسن کو زہر دیا جائے گا, حسن کے لبوں کا بوسہ لیا. حسین کے گلے پر خنجر چلے گا, حسین کے گلے کا بوسہ لیا. یہ ہے تعلق حسین میں اور فاطمہ زہرا میں. بس آخری جملہ کہوں, ذیشان الجواری صاحب نے لکھا ہے, جب فاطمہ زہرا رخصت ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی, غسل و کفن کا اہتمام کیا گیا, بچوں کو جمع کیا علی نے کہ اے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. سارے بچے جمع ہو گئے, لیکن حسین آگے نہیں بڑھتے تھے. کہتے تھے بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے. جن کی مائیں مرحوم ہے یاد کیجئے گا کہ مائیں کیسے اپنی گودیوں میں یا حسین کہتے ہوئے مجلس میں لے کر آتی تھی. اس ماں کا احسان ہے. کہا میری ماں جب تک مجھے خود نہ بلائے گی. ایک مرتبہ دیر ہو گئی, حسین نے جب کہا فاطمہ کی آواز نہیں, حسین آگے بڑھے, 6 برس کی عمر تھی, ماں کے سر کو گود میں رکھا, اور گود میں رکھ کے جانتے کیا کہا؟ اماں واہ غربتا, آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا, حسین تجھے بلائے اور تو جواب نہ دے. بس اتنا سننا تھا کہ بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, حسین کو اپنے سینے سے لگا کر کہا ہے میرے لال سے ماں کے سامنے واہ غربتا نہ کہنا, غربت کا نام نہ لینا, تیری ماں تیری زبان سے غربت سن نہیں سکتی. حسین اور فاطمہ مل کر اتنا گریہ کر رہے تھے, ملائکہ نازل ہوئے. علامہ مجلسی نے لکھا ملائکہ نازل ہوئے, کہا یا امیر المومنین حسین کو فاطمہ سے جدا کر دیجیے, آسمانوں میں کوہرام بابا ہے. علی آگے بڑھے, حسین کو جدا کیا. مجھے ایک جملہ کہنے دے, حسین کو جدا کیا ہوگا بڑے پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, ارے سکینہ کی طرح.
سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوں گے. اور ایک جملہ فاطمہ زہرا سے کہو، اے بی بی آج علی ہے، حسن ہے، حسین کی زبان سے غربت سنی نہ گئی. مقتل کے میدان میں راوی کہتے حسین اکبر کو لے کر آئے، قاسم کی پامال لاش لے کر آئے، حسین درمیان میں لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی پامال لاش پہ رکھا، اور صدا دی واہ غربتا واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا. میرا عباس بھی مارا گیا، اکبر بھی مارا. چونکہ ماں کا ذکر ہوا ہے، میں آخر میں ہمیشہ توسل پیش کرتا ہوں، لیکن آج حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے نام سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جب مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دیں گے تو ظاہر ہے ہر عزادار کے دل سے جو دعا نکلے گی حسین رد نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو حسین کو ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کیسے ہو سکتا ہے حسین اسے رد کرتے. یا فاطمۃ الزہراء، یا فاطمۃ الزہراء، یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجات. جنت البقیع ذہن میں رکھنا، پھر کہنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا. ماشاءاللہ حسین کی ماں کے صدقے میں کربلا نصیب ہو. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی. سب اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے حسین سے پاک ہو گئے. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا. آخری ایک ظہور امام زمان. یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا.